Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ. مزید تعاون کے منتظر. ادب سرائے. ادب سرائے انا ہی دشمن ہے. پارٹ 26. کوشش کافی ہے. ایک سرگرم شخص کے لیے جو اہمیت رکھتی ہے وہ صحیح شے کا کرنا ہوتا ہے. آیا صحیح شے آ کر گزرتے وقت اس کو زحمت تو نہیں دیتی؟ گوئٹے. بیلیزاریس تاریخ کے ایک عظیم ترین تاہم غیر معروف فوجی جنرلوں میں سے ایک ہے. اس کا نام تاریخ نے اتنا زیادہ چھپایا اور بھلایا ہوا ہے کہ وہ کم توصیف شدہ جنرل مارشل کو مثبت طور پر مشہور کر دیتا ہے. کم ترین پیمانے پر جارج کے بعد اسے مارشل پلان کا نام دیا گیا. جیسے روم کے بازنطینی شہنشاہ جسٹینین کے اعلیٰ درجے کے فوجی کمانڈر بیلیزاریس نے مغربی تہذیب کو کم از کم 3 مواقع پر تباہ ہونے سے بچایا. جیسے روم تباہ ہوا اور بقیہ تمام سلطنت قسطنطنیہ کی طرف حرکت کر گئی. بیلیزاریس اس اندھیرے دور میں عیسائیت کے لیے واحد روشن چراغ تھا. اس نے ڈارا، کارتھیج، نیپلز، سسلی اور قسطنطنیہ میں شاندار کامیابیاں حاصل کی. چند محافظوں کے ساتھ لاکھوں لوگوں کے ہجوم کے خلاف بیلیزاریس نے تخت و تاج کو بچایا جب ایک بغاوت بڑھ کر ہنگامہ خیزی میں بدل گئی تھی. اس کی وجہ سے شہنشاہ نے تخت سے دستبردار ہونے تک کا منصوبہ بنا لیا تھا. اس نے ان علاقوں پر مملکت کا حق دوبارہ منوایا جو سالوں پہلے افواج کی کمی اور وسائل سے محرومی کی وجہ سے گوا دیے گئے تھے. اس نے انہیں دوبارہ فتح کیا اور روم کا وحشت و بربریت والوں کے بعد پہلی مرتبہ دفاع کیا جب انہوں نے اسے فتح کر کے اپنے قبضہ میں لے لیا تھا. ان سب مہمات کے وقت وہ صرف 40 سال کا تھا. اس کے شکریہ کو اس کی کامیابیوں پر عوامی سطح پر پذیرائی نہیں دی گئی. اس کے بجائے اس کو امارت پرست شہنشاہ جسٹینین نے، جس کی اس نے خدمت کی، مستقل شک میں رکھا تھا. اس کی کامیابیاں اور قربانیاں بے وقوفانہ معاہدوں اور خراب ایمان سے ضائع کر دی گئیں. اس کے شخصی تاریخ دان پروکوپیس کو جسٹینین نے بدعنوان بنا دیا تاکہ وہ اس کے تصور اور اس کی وراثت کو داغدار کرے. بعد میں اس کو فوجوں کی سربراہی سے فارغ کر دیا گیا. اس کا واحد بقیہ عہدہ جان بوجھ کر تذلیل کرنے والا شاہی استبل کا سربراہ تھا، اور اس کے ناموری والے کیریئر کے اختتام پر بیلیزاریس کو اس کی دولت سے محروم کر دیا گیا اور تاریخی کہانیوں کے مطابق اندھا کر دیا گیا اور اس کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ گلیوں میں زندہ رہنے کے لیے بھیک مانگے. تاریخ دانوں، فضلاء اور فنکاروں نے اس کی حالت پر ماتم کیا اور اس برتاؤ کے بارے میں صدیوں بحث کی ہے. تمام انصاف پسند لوگوں کی طرح وہ نہ شکر گزاری اور نہ انصافی پر جس کا یہ عظیم اور غیر معمولی انسان حقدار بنایا گیا تھا غصے سے پھٹ پڑے تھے. ایک آدمی ہم جسے اس کے بارے میں کوئی بھی شکایت کرتے نہیں سنتے، نہ اس وقت نہ ہی اپنی زندگی کے اختتام پر، حتیٰ کہ اپنے نجی خطوط میں بیلیزاریس نے اپنے آپ خود سے بھی اس کی کبھی شکایت نہیں کی. تنزیہ انداز میں وہ ممکنہ طور پر خود تاج و تخت کو خود متعدد مواقع پر حاصل کر سکتا تھا، حالانکہ یہ ظاہر ہوتا ہے وہ کبھی اس لالچ کا شکار نہیں بنا. جبکہ شہنشاہ جسٹینین مطلق العنان طاقت کی تمام برائیوں، حتمی اختیار، امارت کا مراق، خود غرضی اور عظمت کی برائیوں پر سر تا پا دھس چکا تھا، جبکہ بیلیزاریس میں ہم مشکل سے ہی ان کا کوئی نشان پاتے ہیں. اپنی آنکھوں میں وہ صرف اپنا مفروضہ کام انجام دے رہا تھا. اس کو اپنی مقدس ذمہ داری سمجھتا تھا. وہ جانتا تھا کہ اسے اپنا کام عمدگی سے کرنا تھا. وہ جانتا تھا اس نے جو کیا درست کیا، بس یہی کافی ہے. زندگی میں ایسا وقت ہوتا ہے جب ہم ہر شے شاید حتیٰ کی کاملیت کے ساتھ درست کرتے ہیں، تاہم نتائج کبھی کبھار کسی وجہ سے منفی، ناکامی، تذلیلی، حسدی یا حتیٰ کہ دنیا کے منہ پھاڑنے کی گونج کے ساتھ آتے ہیں. اس پر انحصار کرتے ہوئے جو ہم کو متحرک کرتا ہے، یہ جو اب کچلنے والا ہو سکتا ہے، اگر انا مرضی کے مطابق حکمرانی کرے، ہم اپنی پوری تعریف اور تحسین کے سوا کچھ قبول نہیں کریں گے. ایک خطرناک رویے کی وجہ سے جب کوئی ایک منصوبے پر کام کرتا ہے، آیا یہ کتاب ہے یا کاروبار یا بصورت دیگر کچھ اور، ایک خاص نقطے پر یہ شے اپنا ہاتھ چھوڑ دیتی اور دنیا کی سلطنت میں داخل ہو جاتی ہے. اس کی جانچ پڑتال، وصولی اور عمل دوسرے لوگوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. یہ کچھ شے کو کنٹرول کرنے سے رک جاتا اور ان پر انحصار کرتا ہے.
بیلیزاریس اپنی لڑائیاں جیت سکتا تھا، وہ اپنے لوگوں کی قیادت کر سکتا تھا، وہ اپنی ذاتی اخلاقیات متعین کر سکتا تھا، وہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ آیا اس کے کام کی تعریف کی گئی تھی یا آیا شکوک پیدا کیے گئے تھے؟ اس میں اس بات کو کنٹرول کرنے کی کوئی اہلیت نہیں تھی کہ ایک طاقتور آمر اس سے کیسا بہتر برتاؤ کرے۔ یہ حقیقت لازمی طور پر ہر ایک کے لیے زندگی کی ہر قسم میں بچتی ہے۔ بیلیزاریس کے بارے میں جو خصوصی تھا وہ یہ تھا کہ اس نے سودے بازی کو قبول کیا۔ صحیح کام کرنا ہی کافی ہے۔ اپنے ملک، خدا کی خدمت کرنا اور ایمانداری وفاداری سے اپنے فرائض سر انجام دینا ہی اس کے لیے اہمیت رکھتا تھا اور کسی بھی انعام کو اضافی گردانتا تھا۔ کیا اچھا ہے، کیونکہ اس کو اچھا کام کرنے کی وجہ سے اکثر انعام نہیں بلکہ سزا دی جاتی تھی۔ یہ بظاہر اول سخت تکلیف دہ نظر آتا ہے۔ برہمی اس کا رد عمل ہوتی اگر یہ ہمارے یا کسی اور کے ساتھ جس کو ہم جانتے ہیں ہوتا۔ اس کا مستقبل کیا تھا؟ کیا اس نے اصل کام کرنے کی بجائے بالکل ہی غلط کام کیا تھا؟ ہم سب اپنے مقاصد کے حصول کی جد و جہد میں ایسے ہی چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ کیا ہم اس چیک کے لیے سخت محنت کریں گے جو ہم سے چھین لی جائے گی؟ کیا ہم وقت اور توانائی کی سرمایہ کاری کریں گے حتیٰ کہ اگر اس کے نتیجے کی ضمانت نہ دی جائے؟ صحیح محرکات کے ساتھ ہم آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انا کے ساتھ بالکل بھی نہیں۔ ہم اپنے کاموں اور کوششوں کے لیے کم سے کم اختیار رکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کے قانونی جواز، شناخت، انعامات۔ اس لیے ہم جو بھی کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی سا بھی سخت کام ہو، وہاں ایک موقع ہوتا ہے۔ اس کے لیے ویسے ہی جذبات کا اظہار نہیں کیا جائے گا۔ تمام سرگرم کارکنوں کے بارے میں سوچے جو اس کو پاتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد کو کافی حد تک آگے بڑھا سکتے ہیں۔ قائدین جو اپنے کام کی تکمیل سے پہلے قتل کیے جاتے ہیں۔ موجدین جن کے خیالات اپنے وقت سے آگے کے ہونے کی وجہ سے بس مردگی کا سبب بنتے ہیں۔ معاشرے کی خاص پیمائش کے مطابق ان لوگوں کو ان کے کاموں پر انعامات نہیں دیے جاتے۔ کیا ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تاہم انا میں ہم میں سے ہر شخص اس پر مختصر طور سے غور کرتا ہے۔ اگر یہ آپ کا رویہ ہے، کیسے آپ سخت وقت کو برداشت کر پائیں گے؟ کیا ہوتا ہے جب آپ اپنے وقت سے آگے ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے اگر منڈی کچھ جعلی رجحانات کی حمایت کرتی ہے؟ کیا ہوتا ہے اگر آپ کا مالک یا آپ کا گاہک سمجھ نہیں سکتا؟ یہ زیادہ بہتر ہے جب اچھا کام کرنا کافی ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر جتنے کم ہم نتائج سے وابستہ ہوتے ہیں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے معیارات پر پورا اترتے ہیں، یہ وہ ہے جو ہم کو تفخر اور خود احترامی سے بھر دیتا ہے۔ جب کوشش نہ کہ اچھا یا برا نتیجہ کافی ہوتا ہے۔ انا کے ساتھ یہ کافی نہیں ہے۔ نہیں، ہم کو شناخت کی ضرورت ہے، ہم کو تلافی کیے جانے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر مسائلی حقیقت یہ ہے کہ اکثر ہم اس کو پاتے ہیں، ہماری تعریف کی جاتی ہے، ہمیں ادائیگی کی جاتی ہے اور ہم یہ فرض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہمیشہ ایک ساتھ چلیں گی۔ ناگزیر طور پر توقعات نشہ اترنے کے اثر کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ سکندر اعظم اور مشہور فلسفی ڈایوجنیس کے درمیان ایک غیر معمولی مقابلہ تھا۔ مبینہ طور پر سکندر نے ڈایوجنیس تک رسائی حاصل کی، جو نیچے پڑا ہوا موسم سرما کی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دنیا کا سب سے طاقتور انسان اس کے اوپر جھکا اور پوچھا وہ اس کے لیے کیا کرنے کے قابل ہے۔ ڈایوجنیس کسی بھی چیز کے لیے کہہ سکتا تھا جو اس نے درخواست کی وہ ایک عظیم رسمیہ ہے۔ میرے سورج کی روشنی کو روکنے سے پرے ہٹ جاؤ۔ حتیٰ کہ 2000 سالوں کے بعد بھی ہم بلکہ ٹھیک وہی محسوس کرتے ہیں جہاں شمس کی اہمیت نے اس سکندر پر ضرب لگائی تھی جو خود کو ہمیشہ سب سے زیادہ اہم ثابت کرنے کی کوشش میں سرگرداں رہتا تھا۔ اس ملاقات کے بارے میں مصنف رابرٹ لوئس اسٹیونسن نے بعد میں مشاہدہ کیا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ساتھ میں محنت کرنا اور سیدھی چڑھائی والی پہاڑی کی چوٹیوں پر پیمانہ بنانا، اور جب تمام تکمیل پا جائے آپ دریافت کرو کہ انسانیت آپ کی کامیابیوں سے قطعی لا تعلق ہے۔ اچھا، اس کے لیے تیار رہو، یہ وقوع پذیر ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کے والدین کبھی بھی متاثر نہ ہو سکتا ہے آپ کا دوست یا سہیلی اس کی بالکل پرواہ نہ کرے، ہو سکتا ہے سرمایہ کار عادات کو نہ دیکھیں، ہو سکتا ہے سامعین تالیاں نہ بجائیں، لیکن ہم اس قابل ہوں گے کہ اس سے پوری طرح گزریں۔ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے کوئی اور ہمیں متحرک کرے۔ بیلیزاریس اپنی ایک آخری دوڑ رکھتا تھا، وہ تمام الزامات سے معصوم پایا گیا اور اس کی عزت
ٹھیک اس وقت بحال ہو گئی جب اسے بوڑھے سفید بالوں والے شہنشاہ کو بچانا تھا۔ اس کے سوا زندگی پریوں کی کہانی نہیں ہے۔ وہ دوبارہ غلط طور پر شہنشاہ کے خلاف سازش کرنے کا شکار ہوا۔ لانگ فیلو کی طویل نظم جو ہمارے غریب جنرل کے بارے میں ہے، اپنی زندگی کے اختتام پر وہ مفلس اور ناکارہ کر دیا گیا تھا، تاہم وہ اختتام عظیم قوت سے کرتا ہے۔ یہ بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ میں بیلی سائرس۔ آپ غیر توصیف شدہ ہوں گے، آپ کو سیبوتاژ کیا جائے گا، آپ اچانک ناکامیوں کا تجربہ کرو گے، آپ کی توقعات پوری نہیں ہوں گی، آپ نقصان اٹھاؤ گے، آپ ناکام ہوگے، پھر آپ کیسے اسے لے کر چلو گے؟ آپ کیسے اپنے آپ اور اپنے کام پر فخر کرو گے؟ جان وارڈن کی اپنی کھلاڑیوں کو نصیحت یہ کہتی ہے، کامیابی کی تعریف کو تبدیل کرو۔ کامیابی ذہن کا سکون ہے جو آپ کو جاننے میں ان کوششوں کا خود اطمینانی کے لیے براہ راست نتیجہ ہوتا ہے جو آپ نے اپنے آپ کو بہترین سے بہترین بنانے کے لیے کی تھی، جس کے ہونے کے آپ واقعی اہل تھے۔ بڑی آرزو مارکس آرویلیس خود کو یاد دہانی کراتا ہے۔ اس کے معنی آپ کی خوشحالی کو اس طرح باندھنا ہے جیسے دوسرے لوگ کہتے یا کرتے ہیں۔ عقل مندی کے معنی اسے آپ کے اعمال کے ساتھ باندھنا ہے۔ اپنا کام کرو، اسے اچھی طرح کرو، پھر اسے جانے دو اور خدا پر چھوڑ دو۔ یہ وہ سب ہے جس کی وہاں ضرورت ہوتی ہے۔ شناخت اور انعامات یہ صرف اضافی ہیں، استرداد جو ان پر نہ کہ ہم پر ہے۔ جان کینیڈی ٹولی کی عظیم کتاب آہستہ روموں کی حکومت اجتماعی کو عالمی سطح پر ناشروں نے شائع کرنے سے انکار کر کے ناکام بنا دیا۔ اس خبر نے اس کے دل کو اتنا زخمی کیا کہ اس نے بغیر کسی مسیسپی کی خالی شاہراہ پر اپنی کار میں خودکشی کر لی۔ اس کی موت کے بعد اس کی ماں نے کتاب دریافت کی اور اس کے طرف سے اس کی وکالت کی، یہاں تک کہ وہ چھپی اور آخرکار اس نے پولیٹزر پرائز جیتا۔ اس کے بارے میں ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، ان دونوں گزارشات کے درمیان کیا تبدیلی کی گئی تھی؟ کچھ نہیں۔ ٹولی اسے مسودے کی شکل میں رکھتا تھا اور مدینوں سے اس کے بارے میں لڑ چکا تھا۔ جب کتاب شائع ہوئی، کاپیاں بکیں اور انعامات حاصل کیے، اگر وہ صرف اس کا ادراک کر لیتا، یہ اس کے دل کو بہت زیادہ ٹوٹنے سے بچا سکتا تھا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی تکلیف دہ مثال سے ہم کم از کم یہ سیکھ سکتے ہیں کیسے زندگی میں ثالثی کئی دل ٹوٹنے میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم بیرونیوں کو یہ متعین کرنے کی اجازت نہیں دیتے آیا کچھ ہے اس کی قدر کے قابل تھی یا نہیں، یہ ہم پر ہے۔ دنیا بہرحال اس سے غیر جانبدار ہوتی ہے جو ہم انسان چاہتے ہیں۔ اگر ہم ضرورت میں چاہنے پر اصرار کریں، ہم سادگی سے خود کو مزاحمت یا بدتر کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ کام کرنا ہی کافی ہے۔ ادب سرائے۔